بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مچھلی ٹولہ کے مسجد کے ساتھی ہیں جناب اعجاز احمد صاحب، انہوں نے 11ویں کے کھانے سے متعلق ایک ویڈیو بھیجا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ہم اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں تو اولیاء کرام کو ایصال ثواب کرنے میں کیا دقت ہے؟ لہذا 11ویں کا کھانا ایصال ثواب ہی تو ہے، لہذا اس کو کیوں منع کیا جاتا ہے؟ وہی کہ صحابہ کرام میں نہیں تھا تو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں تھے، تو صحابہ سے کیسے اس کے ثبوت ہو سکتا ہے؟ یہ دو باتیں اس کے 11ویں کے جائز ہونے کے لیے اس میں کہی گئی ہیں۔ دیکھیے 11ویں کے کھانا کو جو منع کیا جاتا ہے اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ وہ ایصال ثواب کا کھانا ہے اس لیے منع کیا جا رہا ہے۔ ایصال ثواب تو ہمہ وقت کبھی بھی کسی کو بھی، گنہگار مومن کو اور جو ہے کامل مومن کو، ولی کو، شہید کو، صحابی کو، سب کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب سے کوئی نہیں منع کرتا۔ اسی طریقے سے جب ان کا وجود ہی بعد میں ہے بڑے پیر صاحب کا، تو صحابہ سے اس کی مثال نہیں ملے گی، لیکن جو عمل شریعت ہماری تو مکمل ہو چکی تھی، لوگ بعد میں آتے رہیں گے، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، وفات بھی ہوتی رہے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کوئی اس سے ملتی جلتی کوئی نظیر کسی خاص شخص کو سالانہ کے اعتبار سے خاص دن کے اندر جو ہے ایصال ثواب کا معمول کسی بھی اور کے انتقال پر صحابہ میں ملتا ہو تو اس کی مثال پیش کی جائے، یہ مراد ہے اس کی۔ یہ تھوڑی نہ کہ پیر صاحب کی مثال صحابہ سے مانگی جا رہی ہے، مراد یہ ہے کہ یعنی کوئی اس طرح کی کوئی نظیر ہے کہ صحابہ کرام نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے ایسا کیا ہو کہ سال کے ایک دن کسی کی وفات پر ایصال ثواب کا اس بنا پر کہ سال ہو رہی ہے صاحب 11ویں کے نام پر یا کسی اور نام پر جو ہے ایصال ثواب ہی کے نام پر اس طرح کا اہتمام کیا ہو۔ اب آپ کے اچھے میں خرابی ہی کیا ہے ایصال ثواب کے طور پر؟ اگر تو جیسا کہ عرض کیا کہ ایصال ثواب کے پر کی تنہا بات ہوتی ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن بات یہاں یہ اتنی تک محدود نہیں ہے، اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ صرف جو ہے ایصال ثواب ہو رہا ہے، بلکہ اگر آپ 11ویں کے کھانا کہتے کسے ہیں اور کیوں کھلایا جاتا ہے، اس کے پیچھے جو لوگوں کے مقاصد ہوتے ہیں اور نیتیں ہوتی ہیں اس کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو ہم شرک کے اور بدعت کے قریب جا رہے ہیں۔ دیکھیے ربیع الثانی کہ میں 11ویں تاریخ کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی ہر سال جو ہے برسی کے موقع پر جو کھانا کیا جاتا ہے وہ 11ویں کا کھانا کہلاتا ہے۔ آگے پیچھے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کھلانے کے پیچھے عام طور پر جو عوام الناس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کھانے سے بڑے پیر صاحب راضی ہو جائیں گے اور ہمارا کاروبار چلے گا، خدا نخواستہ ہم نے 11ویں نہیں کی تو نقصان پہنچا دیں گے، تو بڑے پیر صاحب کے نفع نقصان پہنچانے کا عقیدہ اس کے پیچھے جڑا ہوا ہے۔ یعنی بڑے پیر صاحب جو ہے یہ نفع نقصان 11ویں سے وابستہ ہے، بڑے پیر صاحب اس کے لیے ذریعے سے نفع پہنچا دیتے ہیں، جو 11ویں کرتا ہے، جو 11ویں نہیں کرتا وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے عوام الناس سے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ سال 11ویں نہیں کری تھی، ہمیں یہ نقصان ہو گیا۔ تو اس طرح کی بات جب سامنے آئے گی تو کیا اس کو کہا جائے گا؟ قرآن کریم تو صاف اعلان کر رہا ہے قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اس معنی کر۔ تو اب بڑے پیر صاحب کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا، اس کی بنیاد پر کرنا، کیا یہ اس کی وجہ سے جائز کہا جا سکتا ہے؟ یا کسی کی وفات کی تاریخ کو سامنے رکھ کر ایصال ثواب کرنا، یعنی تاریخ کو بنیاد بنانا، ایصال ثواب اپنی جگہ صحیح، لیکن اس میں تیجا 40واں اور برسی کی طریقے سے اس میں ایک تاریخ کو فکس کر لینا اور یا مہینے کو فکس کر لینا، تو کیا جو چیز شریعت نے لازم نہیں کی، متعین نہیں کی، اس کو متعین کر لینا، اس کو لازم کر لینا، یہ بدعت نہیں کہلائے گا؟ پھر امیر غریب سب کھاتے ہیں ایصال، اس کو 11ویں کے کھانے کو امیر غریب سب کھاتے ہیں، تو کیا 11ویں کے کھانا ایصال ثواب کا اگر ہے تو غریبوں کو کھلانا چاہیے، کیونکہ ایصال ثواب نام ہے فقراء، مساکین، یتیموں کو کھلا کر کے اس کا ثواب پہنچانا۔ یہاں تو امیر بڑے بڑے عمراء اور جو ہے بڑے بڑے مالدار لوگ شریک ہوتے ہیں، تو امیر غریب جب سب کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ایصال ثواب کا یہ طریقہ صحیح نہیں رہا۔ اس میں غریبوں کو صرف کھلایا جاتا اور امیر لوگوں کو جو ہے ایصال ثواب کھلا کر نہیں کیا جاتا ہے۔ اس بنا پر یہ ایصال ثواب نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ایصال ثواب کا کھانا کہہ کر 11ویں کو جائز کہنا چاہتے ہیں۔ غریب لوگ قرضہ لے کر 11ویں کرتے ہیں، کیا ایصال ثواب کے لیے قرضہ لینا جائز ہے؟ اور اب تو 11ویں کا معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ باقاعدہ کارڈ تک ہم نے دیکھے ہیں چھپے ہوئے کہ 11ویں کے کارڈ چھپ رہے ہیں، تو یہ شہرت اور اپنے ریا نام نمود کے لیے جو کھانا ہو یہ ایصال ثواب ہوگا، خود کو ثواب نہیں ملے گا تو بڑے پیر صاحب کو کیا ثواب پہنچائیں گے؟ اور دیکھیں اس طرح کا جو ہے یہ 11ویں کے کھانے میں بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں۔ تو اگر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے
اور مقصود صرف ایصال ثواب پہنچانا ہو، بات اتنی ہی سادہ ہو، تب تو اس میں واقعی کوئی بات نہیں تھی، لیکن بات یہاں تک محدود نہیں ہے۔ جیسا کہ عرض کیا، ایصال ثواب آپ سال بھر کریں، ربیع الثانی کو کیوں خاص کر رہے ہیں؟ آپ جمادی الاولیٰ میں کریں، رجب میں کریں، کبھی کریں، 11ویں کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ آپ خاموشی سے کیوں نہیں کرتے؟ آپ دکھلاوا کیوں کر رہے ہیں؟ پھر امیروں کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اور جو ہے 11ویں کی تخصیص کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں کہ اللہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے تمام اولیاء کرام کو اس کا ثواب پہنچے، بڑی پیر صاحب کو بھی ثواب پہنچے، کبھی بھی کچھ کر کے کر لیں۔ تو اس لیے جو ہے 11ویں کے نام پر جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں بہت سی چیزیں غلط شامل ہو گئی ہیں، اس لیے اس سے منع کیا جاتا ہے۔ ایصال ثواب سے کوئی نہیں روکتا۔ میرے خیال سے بات واضح ہو گئی ہوگی۔